اب اگلی بات جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جود و سخا کا، سخاوت کا تعلق مال کی بہتات اور اس کی کثرت سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے مال سے کتنا خرچ کیا ہے اس سے ہے، یعنی مال کے تناسب سے کہ آپ کتنا مال خرچ کر رہے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے کتنا خرچ کریں۔ آپ کا اپنا مال کم ہے یا زیادہ ہے وہ نہیں، آپ اپنے مال میں سے کس تناسب سے خرچ کر رہے ہیں۔ سخاوت کا تعلق زیادہ خرچ کرنے سے نہیں، اپنے مال میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں اس سے ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، ایک شخص کے پاس 10 روپے ہیں، وہ ان 10 روپے میں سے اللہ کے نام پر 1 روپے صدقہ کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کے پاس 100 روپے ہیں، وہ اپنے ان حلال 100 روپے میں سے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہے سخاوت میں، حالانکہ دونوں نے 1 روپیہ صدقہ کیا ہے، لیکن سخاوت میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ سخاوت کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں ہے، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے کیا خرچ کر رہے ہیں اس سے ہے، مال کے تناسب سے ہے۔ اب جس کے پاس 10 روپے تھے اس نے بھی 1 روپے خرچ کیا، جس کے پاس 100 روپے تھے اس نے بھی 1 روپے خرچ کیا، خرچ کرنے میں برابر، سخاوت میں برابر نہیں۔ سخاوت میں جس کے پاس 10 روپے تھے وہ بڑھ کر ہے اس سے جس کے پاس 100 روپے تھے، کیونکہ جس کے پاس 10 روپے تھے اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا، اور جس کے پاس 100 روپے تھے اس نے اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا۔ حالانکہ خرچ دونوں نے برابر کیا، لیکن ایک نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا اور ایک نے اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا۔ جس نے 10واں حصہ خرچ کیا وہ اس سے زیادہ سخی ہے جس نے 100واں حصہ خرچ کیا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو کچھ آتا، جو کچھ ہوتا، کم یا زیادہ، آپ سب خرچ کر کے فارغ ہو جاتے، یہاں تک کہ فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی۔ اللہ اکبر! ایسے میں آپ سے کون سخاوت میں آپ سے بڑھ سکتا تھا؟ اور یہ بھی خیال رہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ ایمانی قوت تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا وہ آپ خرچ کر دیتے تھے، فقر و فاقوں پر آپ اتر آتے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نے ہمیں ایسا کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ہمارے اندر اتنی ایمانی قوت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہو خرچ کر کے فقر و فاقوں پر اتر آئیں، فقر و فاقے پر اتر آئے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو خطرہ ہے کہ ہم کفر کی طرف کہیں نہ چلے جائیں۔ ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام کے ایمان کی طرح، نہ ابو بکر کے ایمان کی طرح ہے۔ ابو بکر کے پورے مال کو بھی اللہ کے نبی نے قبول کر لیا تھا، لیکن عام حالات میں نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر! کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اپنی ضروریات کا پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے جود و سخا سے ہم نے کام لینا۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک ایسے ماحول میں بات کر رہا ہوں جہاں جود و سخا کی دریا بہہ رہے ہیں اور میں روک رہا ہوں، نہیں یار اپنا لحاظ کر کے خرچ کریں۔ ایسا تو خیر ماحول میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اصولی بات تھی تو وہ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ ضرور سخاوت سے کام لیں، لیکن اپنی بیسک نیڈز کو نظر انداز نہ کریں، اپنی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں، اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے، سہولیات کا بھی خیال رکھتے ہوئے، اگرچہ تعیشات کا خیال نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ضروریات اور مناسب سہولیات کا خیال رکھتے ہوئے پھر جتنی آپ سے سخاوت ہوتی ہے کرتے چلے جائیں، اور اس میں پھر نبی علیہ السلام کی جو سخاوت کے درجے ہیں ان کی پیروی کریں تو کیا ہی پھر سونے پہ سہاگے، کیا ہی مزہ ہے۔ عام حالات میں اور آپ سخی ہوں، رمضان جب آ جائے تو ہماری سخاوت بڑھ جائے، اور پھر رمضان میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں پھر یا حافظ قرآن کا دور کر رہے ہوں تو ان کی سخاوت پھر اس کو تیسری ضرب لگ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی سخاوت کی کم سے کم کوئی لفظی پیروی تو ہو جائے گی نا، کہ ہم اس کی شکل کے پیچھے تو چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر! خیر حقیقت تو ہم پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! ایک تو یہ، اور دوسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جود و سخا، سخاوت کا تعلق، کہا گیا ہے کہ سخاوت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، ہر چیز سے۔ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جو چیز جس کے لیے مناسب ہو اس کو دے دینا۔
علم کی ضرورت ہے علم دے دیا، مال کی ضرورت ہے مال دے دیا، جو جس چیز کی ضرورت ہے اسے دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس مفہوم کی روشنی میں نبی علیہ السلام اجود ما یکون، سب سے زیادہ سخی، سمجھ آئی، کہ امت کو جو کچھ عطا ہوا وہ براستہ نبوت، براستہ ختم نبوت عطا ہوا۔ آپ نے کبھی بخل نہیں کیا اللہ کی طرف سے جو علوم عطا ہوئے انہیں امت تک پہنچانے میں، جو کچھ عطا ہوا امت تک پہنچانے میں۔ امت کی تمام روحانی مادی ترقی آپ کی نسبت سے ہے، سمجھ آئی۔ وما هو علی الغیب بضنین، آپ غیب پر بخل نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ کو غیبی امور پر مطلع کیا جاتا تھا وہ آپ امت تک پہنچا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کوئی خصوصی راز و نیاز کی باتیں جو امت تک نہیں پہنچانی وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جود و سخا کا تعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف مال سے نہیں بلکہ ہر مناسب چیز سے ہے۔ شاید اس کی مزید تشریح کچھ آگے جا کے بھی آ جائے، یقیناً آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھیے گا، چلیں یہی بات کر لیتے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ حدیث میں جو جود و سخا یہاں سخاوت کے درجے بیان ہوئے ہیں، یہاں اگرچہ محدثین نے اس کو عمومی بھی رکھا ہے، بعضوں نے کہا یہاں سخاوت سے مراد مالی سخاوت ہے، تو بعض نے کہا مالی سخاوت نہیں، مالی، مادی، روحانی، ہر قسم کی سخاوت مراد ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ متبادر الی الذہن جو ہے، کہ ذہن کی طرف جو چیز بڑھ کے آتی ہے، جو معنی بڑھ کے آتا ہے، جو مفہوم آپ کی طرف آتا ہے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے، وہ مالی سخاوت کا، یعنی اس حدیث میں جو سخاوت کا جو غالب مفہوم ہے وہ مالی سخاوت ہے، اور جو مغلوب مفہوم ہے وہ ہر قسم کی سخاوت ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آئی۔ علمی روحانی سخاوت بھی آ جائے گی، سب کچھ آ جائے گا، لیکن مالی سخاوت اس حدیث کا غالب مفہوم ہے، کہ مالی سخاوت کو اس حدیث میں فوکس کیا گیا ہے، باقی سخاوت کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ ایک میں نے تطبیق دینے کی اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی۔ وَلَقَدْ